السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کروا دیں۔ آج 14 اگست ہے جی، قیام پاکستان کا دن، آزادی پاکستان کا دن، بر صغیر کی تقسیم کا دن، جو بھی اس کے کہہ لیں۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے دو نقطۂ نظر رہے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سودائی صاحب نے وہ جو نظم لکھی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پہلا نقطہ نظر یا دوسرا نقطہ نظر جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا، کیونکہ برصغیر کے اندر اسلام کو بہت خطرہ تھا، تو لہٰذا اسلام کو محفوظ کرنا تھا۔ نظریاتی حوالے سے، دینی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ہم نے اس کو محفوظ کرنا تھا، تو لہذا پاکستان کا قیام بہت ضروری تھا اور پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کے اپنے مفادات کا مسئلہ تھا، اور اسلام جو تھا وہ بیسیکلی اس لیے وجود میں آیا تھا کہ معاشی حالات اچھے نہیں تھے، اور مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر، مینوفیکچرنگ کے اوپر، زمینوں کے اوپر، زراعت کے اوپر ہندو کا قبضہ تھا، اور جس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کی مالی حالات بڑی پتلی تھی، تو مسلمانوں نے معاشی آزادی حاصل کی۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں، میں دونوں کو نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ درست کہہ رہا ہوں، لیکن سوال میں نے یہ اٹھانا ہے آج کہ نہ تو پاکستان کے اندر اسلام محفوظ ہو سکا۔ اگر اسلام محفوظ ہوتا تو چند دن پہلے صوبائی اسمبلی کو یا قومی اسمبلی کو یہ قانون پاس نہ کرنا پڑتا کہ فلاں کہ ہم شخصیات کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی برداشت نہیں کریں گے، اور باقاعدہ قانون بنایا۔ پھر ابھی بھی حکومت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ بچوں کو کب سے پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سوال اٹھا رہا ہے کہ کیوں پڑھانا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے اسلام ابھی تک محفوظ نہیں ہو سکا۔ اور معاشی حالات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا پرائم منسٹر ایک ڈالر کے اوپر آ کے آپ کو تقریر کر کے سناتا ہے کہ میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمیں پیکج مل گیا ہے، اور پیکج اتنا ادھار ملا ہے، اتنی خیرات ملی ہے، اور جو اتنا ہے وہ انہوں نے ہم سے 13% پہ ہمیں دیا ہے، اتنا جو ہے وہ 13.5% پہ دیا۔ اکنامیکلی بھی ہم اس وقت ویکسٹ لیول پہ ہیں۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم ورسٹ لیول پہ ہیں، ویکسٹ لیول پہ ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، اور اپنی آزادی کو تقریباً ان کے پاس جسے کہنا چاہیے پلیج کر چکے ہیں۔ اور ریزن اس کی وہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اکنامیکلی انڈیپینڈنس نہیں کی، لوگوں کے اندر مہارتوں میں اضافہ نہیں کیا، لوگوں کو جعلی قسم کے جو ہے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رکھا، اور کہانیاں سنا کے، سازشی تھیوریاں سنا کے جو ہے ان کو عجیب قسم کے ایک نشے میں مخمور رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے اندر اس وقت علم کی حکمرانی ہے نا، جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکمرانی کا تو انسٹرومنٹ جو ہے وہ سرنڈر کر گئے۔ خیر، یہ وہ سوال ہے جو میں نے آج اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنا ہے، اور پینلسٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے خالد فاروقی صاحب، ایڈیٹر ہیں جنگ کے، اور بہت اپنے رائے کے حوالے سے بڑے سنجیدہ، اور ان سے بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں، اور ممتاز بھٹی صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے، وہ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں، اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اور آپ بھی اینالسٹ ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ چاروں اصحاب کا۔ اپنا فاروقی صاحب، جس پہ مرضی جائیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا یا پاکستان جو تھا وہ معاشی حالات سے بنا تھا، حالات تو کوئی ٹھیک نہ ہوئے جی۔ دیکھیے، میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بننے والا جو بیانیہ ہے، یہ تحریک پاکستان کے آخری دنوں کی بات ہے۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تب شاید یہ کسی کا مطمع نظر اس طرح سے نہیں تھا کہ کسی مذہبی ریاست کا قیام جو ہے وہ میں آج تک کوئی تھوڑا بہت ہسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے میں جو سمجھتا ہوں کہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا۔
مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں، اسلام کا تحفظ جو ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے، تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے، ان کے اسلام کو قطعی طور پہ، مذہبی طور پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں، سوائے اس بات کے کہ ایک یہ جو فیز آتا ہے جس میں لوگ انتہا پسندی کی طرف جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ اتر آئے اور وہاں قتل و غارت کے ہم نے مختلف واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ اسلام، خدا کا شکر ہے کہ اسلام آج بھی محفوظ ہے، اور اسلام ہمیشہ محفوظ آپ کا ہی نقطہ رہے نظر گا۔ ہو گیا کہ اس میں اسلام کوئی جو تھا وہ معاشی انڈیپینڈنس کے لیے بنایا گیا، تو معیشت بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان جو تھا، پاکستان آگے بنیاد آ جائیں میں سر۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا، حقوق کے تحفظ ان کو ملازمتیں نہیں حقوق نہیں ملتی ملے، تھیں، ان کے بزنس نہیں تھے، ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اپرچونٹیز ان علاقوں میں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سو آج ہم اس میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ ہر ڈیکیڈ کے ساتھ، ہر دہائی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو اس بر صغیر میں انگریز جس طرح کا ڈھانچہ چھوڑ کے گیا تھا، انتظامی ڈھانچہ، وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پوری طرح تباہ کیا۔ ہم نے ادارے تباہ کر دیے، ہم نے اپنے بزنس تباہ کر دیے، ہم نے اپنی وہ بڑی بڑی ملز جو تھیں وہ تباہ کر دی۔ سو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ایک سرخ فیتہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ گورے کے ہاتھ میں ہو یا کسی کالے کے ہاتھ میں ہو، ہندوستانی کے ہاتھ میں ہو یا برٹشر کے ہاتھ میں ہو، پاکستانی کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ سو آج جو معاشی حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے مقاصد میں جو اولین بات تھی، ٹھیک، اس میں آپ جو بات جس طرف آپ نشاندہی آپ نے کی وہ بالکل درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو معاشی طور پہ مسلمانوں کو استحکام دینا تھا اور ان کی حالت کو بہتر بنانا تھا، اس میں یا تو ہماری ایفرٹس ایسی نہیں ہیں، یا ہم سکلڈ نہیں ہیں، یا ہماری پالیسی نہیں ہے، یا ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پہ ایک طاقتور قوم بن سکیں۔ دیکھیے ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے، کتنا $87 بلین کا، ہم سوچتے تھے 60 بلین ڈالر کا ہے، 64 بلین ڈالر کا ہے، اب جو نئے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں یہ $87 بلین تک پہنچ رہا ہے۔ اب $87 بلین کا پروجیکٹ ہمارے پاس سے ہو کے گزر جائے اور ہماری قوم کی حالت جو ہے وہ پھر نہ بدلے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم $87 بلین کے مقروض ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری اپنی جو قسمت ہے اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ آج بھی اگر یہاں پہ ایک زرخیز زمین ہے، ایک زرخیز خطہ ہے، آج بھی یہاں پہ اگر تھوڑی ایسی ایفرٹس کی جائیں جس میں یہ سوچا جائے کہ بھئی کل کو خدا نخواستہ ایسا فیلئر جو ہم نے 71 میں دیکھا تھا، اللہ نہ کرے، ایسا فیلئر بنیادی طور پہ وہ بھی جو تھا وہ حقوق کی وجہ سے تھا۔ اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ، مطلب تو یہ جو ان حقوق کو یہاں پہ اگر پرووائڈ نہ کیا گیا تو پھر حالات کس طرح بن سکتے ہیں؟ اگر 71 کو تو چھوڑیں، یہ پی ٹی ایم یا بلوچستان کے جو لوگ جو کچھ پیٹ رہے ہیں وہ بھی تو ایک اہم ایشو ہے جی نا، جس کے بالکل، اوپر ہمیں بات لوگوں کے کرنی issues چاہیے، ہوتے ہیں، جی ہاں۔ کرنے نہیں دی جاتی لیکن ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس وقت بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی ممتاز بھٹی صاحب، جی ممتاز بھٹی صاحب، یہی سوال آپ کی طرف کہ اگر پاکستان معیشت کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو معیشت کیوں تباہ ہے، اور اگر اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو اسلام کیوں غیر محفوظ ہے؟ سیم کوشچن سر۔ رضوان صاحب آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے ضرور۔ دیکھیں رضوان صاحب، ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک تو ہمارا ایک اپنا بھی پرابلم ہے قوم کا۔ مثال کے طور پہ ہم پیسے اربوں سے لیتے ہیں، عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے، اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں، اور ہمارا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے وہ ارطغرل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چلتے امریکی پالیسیوں کے ساتھ ہیں اور ان کو کرتے ہیں ہم اون بھی، اور ان کے ہم یہاں پہ اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں ان کے پارٹنر بھی رہے ہم، اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر، اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حالات ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس میں سی کے اندر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح نیوی ان کی آمنے سامنے ہے، چین سب سے بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے وہاں پہ اپنا اس میں
اب اس میں انڈو چائنا جو سی ہے اس کے اندر. تو دیکھیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ نے اپنی پالیسیز کو کبھی ترتیب نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دونوں طرف کھیلیں. یہ اب وقت جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے, پالیسی سازوں کو اس کے اوپر فیصلہ لینا ہے. اور آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا, اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا, اور اسٹیٹ چلا رہی تھی, اسٹیٹ آف پاکستان. اور جہاد کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا, یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی کی آڑ میں پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری 4-5 سال تھے. تو اب دیکھیں وقت آ گیا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. آج یوم آزادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے آج, اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, مجھے ایک بات بتائیں, باقی چھوڑیں, ماضی کو چھوڑیں, چلے ماضی میں نہیں جاتے, ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. یہ جو سی پیک ہے منصوبہ, کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں, سوائے 8-10 کے کسی کو نہیں معلوم آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر, نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے, اس کو کیسے آگے چلنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے اسکل کر کے استعمال کیا جانا ہے, جو ہمارا اسکلڈ ہے اس کو کیسے اس میں استعمال کیا جانا ہے. کسی ایک بندے سے آپ عمران خان سے ہی پوچھ لیں, چلیں آپ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ لیں, اگر اس کو بھی پوری اس کی پتہ ہو تو. دیکھیں جس طرح سے ML1 ہوا ہے اور اس کے جو اندر معاملات چلتے رہے ہیں, اگر یہ ہم میڈیا کے اوپر کہہ دیں تو پھر یہ کہیں گے جی یہ تو سی پیک کے بڑے مخالف ہیں. تو دیکھیں اس لیے جب ہم ساری بنیادی ہم نے جھوٹ پہ رکھی ہوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا جاتا اس ملک کے اندر, تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم پیسے رونا رو رہے ہیں 80s کی دہائی کے اندر, 90s کے اندر, اور جو ہے وہ پہلے عشرے میں جو ہے کیا ہوا. کل کوئی اور 10 سال بعد بیٹھا ہمارا رونا رو رہا ہوگا, اور وہ آج کے جو ہمارے دانشور ہیں, جو لکھاری ہیں, ان کی تحریروں کو پڑھ کے کہہ رہا ہوگا یار یہ بڑی کاسا لیس تھے جو اس وقت جھوٹ لکھتے رہے. تو یہ ہے ہمارا اصل پرابلم. اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, ذاتی مفادات سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, ذاتی تعصبات سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اور ذاتی اناج سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اگر آپ نے قوم کو صحیح ڈگر کے اوپر ڈالنا ہے تو. جی بالکل ٹھیک ہے. کمزور قومیں جو ہوتی ہیں نا جی, میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں, کمزور قومیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان کو پاکستان سے باہر مت نکلنے دیا جائے, ادروائز تو جو ہے توڑخم سے لے کے جلال آباد تک اور چمن سے لے کے اور کندھار تک یہ پارٹ تھا جی اس کا, پاکستان کے اندر جو پٹڑی بچھی ہوئی ہے. اب تفتان تک ہم جاتے ہیں تو آگے نیرو گیج شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہماری ٹرین جو ہے وہ یورپ نہیں جا سکتی. ادروائز ٹرین کنیکٹیوٹی تو ہے نا جی براستہ ترکی ایران کی بھی, اور اگر یہ چھوٹا سا پارٹ اگر نیرو گیج ہماری ہوتی, یعنی کہ ہمیں شروع سے وائڈ گیج بچھائی ہی اسی لیے گئی تھی نا کہ ہم بڑے صغیر تک رہے, ہماری اوقات یہی ہے, ہمارا پنجرا یہی ہے, ہم ادھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. اب تو ہمیں افغانستان میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ موجودہ حکومت نے جب ML1 اپروو کیا ہے تو اس نے جو اس کے اندر حصہ تھا یہ والا تورخم سے جلال آباد والا وہ کاٹ دیا جی. ٹھیک ہے, خواجہ سعد رفیق نے شامل کیا تھا, اور ہمیں انہوں نے ذاتی طور پہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے یہ حصہ شامل کرنے سے, اور وہ پھر کاٹ دیا جی, تو اپروو بھی ہو گیا, کہ اعتراض نہیں ہوا کسی کو. اینی ہاؤ سیم کوشچن ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے کہ اگر پاکستان ایک معاشی پروجیکٹ تھا تو معیشت بھی ہماری تباہ ہے, اور اگر یہ نظریاتی پروجیکٹ تھا تو نظریے کے اوپر بھی ہم باہم سر پھٹول ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پہ جو ہیں وہ جھپٹتے رہتے ہیں. یہ ہوا کیا جی, مطلب کہ چلیے اس کسی ایک نظریے پہ آپ ہوں گے, اس کی ناکامی کیوں ہوئی جی؟ میری تو گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ کی بحث کا تھرسٹ نہیں سمجھ میں آ رہا
کیونکہ میں تو اسی بات سے انکاری ہوں کہ ہم جو ہے مضبوط قوم نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے ون آف دا موسٹ ریزیلینٹ نیشنز ہیں, چاہے وہ ارتھ کویک ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کانسپریسیز ہوں جن میں ہمیں حصہ بنایا گیا, ان تمام چیزوں کی کاسٹ ہم نے ادا کی ہے, فائٹ بیک کیا ہے اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو قائم رکھا ہے. اور جس آئیڈیولوجیکل کرائسس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ آئیڈیولوجیکل کرائسس صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, اٹس ناؤ اے گلوبل فینومینا. دا رائز آف دا رائٹ ہے. انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشنلزم, اللہ جانے کون سے پلورلزم, انکلوسیوٹی, کون سے الفاظ استعمال ہوتے تھے انڈیا کے لیے. آج وہاں کیا صورتحال ہے؟ واٹ ہیز یونائٹیڈ اسٹیٹس بیکم انڈر ٹرمپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سے لوگ ڈرتے تھے, امریکہ سے امریکن ڈریم کی بات ہوتی تھی, لیکن کبھی امریکہ پہ رحم نہیں کھاتا تھا. آج صورتحال یہ کہ شاید ہم امریکہ پہ رحم کھا رہے ہیں. سیم ہیز ہیپنڈ ود اے لاٹ آف ویسٹرن یورپین کنٹریز. تو یہ جو آئیڈیولوجیکل فلکس ہے یہ صرف پاکستان تک تو محدود نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا میں اس کا پھیلاؤ ہے. ہاں کچھ سرٹن کرائسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا تو میں تھوڑا سا کاؤنٹر اس کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں. ینگر جنریشن ہے, ہم شام سے لے کے لیبیا تک اور افغانستان سے لے کے اور بھی جتنے جہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے فٹ سٹیپ نظر آتے ہیں. ہماری یہ ینگر جنریشن ہی وہاں پہ جاتی ہے. نمبر 1, اس کو ہم انگیج نہیں کرتے, ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جی ڈی پی لمحہ موجود میں نیگیٹو میں ہے, 0.06 نیگیٹو میں ہے, اور اب 0.3-0.5 نیگیٹو میں جا رہے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے, رائٹ. اکانومی ہماری جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے, لیکن ہم نیگیٹو میں جا رہے ہیں. ہماری اس خطے میں انگریزی جو ہے کرنسی جو ہے وہ ویکسٹ ہے. ہم افغانستان سے بھی آدھی ویلیو کے اوپر ہماری کرنسی کھڑی ہوئی ہے. ہمیں ریکگنائز کیا جاتا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. ایران, نارتھ کوریا اینڈ پاکستان کے ساتھ ہمیں بنڈل کیا جاتا ہے اس وقت گلوبلی. آپ کا تو ماشاءاللہ گلوبل ایکسپوجر میرے سے بہت زیادہ ہے. اب ایسی صورت کے اندر میں بڑا آپٹمسٹک ہونا چاہتا ہوں. 2.20 کروڑ بچے جو ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سکول نہیں جا سکتے. ہم نے ایک بہت بڑی اپنی قوم کا حصہ جو ہے اس کو منفی راستے پہ ڈال دیا. اب مجھے اس میں سے, ان تمام چیزوں میں سے کوئی امید کی کرن دکھائیں تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو جا کے یہ بتاؤں کہ جی ہمارا مستقبل بہت روشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ ضرور, بہت اچھا کیا آپ نے. سب سے پہلے تو معیشت کی بات کر لیتے ہیں نا. آپ نے مجھے ایک فگر دیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے. اس وقت پوری دنیا کی اکانومی نیگیٹو میں ہے, انکلوڈنگ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ آل دا یورپین کنٹریز. صرف 2 کنٹریز ہیں ملک دنیا میں جن کی اکانومی اس وقت پازیٹیو میں ہے, اور ایک ہے انڈیا اور ایک ہے چائنا. انڈیا کی بہت کم پازیٹیو میں اور ہیوج اکنامک کرائسس ہے ان کے, اور جو کووڈ-19 کا انڈیا میں حشر ہے آپ سوچ نہیں سکتے. چائنا کی اکانومی صرف پازیٹیو میں ہے اس وقت, اور اس نے سمجھیے جسے کہتے ہیں نا کہ پش بیک کیا ہے, اپنے آپ کو واپس لائی ہے, اور وہ اکانومی آپ کے ساتھ ان سم وے اسکوائر کھڑی ہے, اور وہ لنکڈ ہے آپ کی اکانومی سے اور آپ کو کھڑا کرنے کے لیے. ہم بہت وجہ کہا آپ نے. جب میری کھڑکی پر بھی کوئی بچہ بھیک مانگنے آتا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان بھیک مانگ رہا ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے یا یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ختم ہو گئے اور ہماری کریشن ہی غلط تھی؟ میرا تو آپ سے یہ سوال ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے کسی نے کہا. ہم سب یہ آبجیکشن ان تک ضرور جانا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کس نے کہا؟ آپ خام خواہ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں؟ کنٹروورشل بات تو یہ ہے نا, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. چلیے ڈاکٹر صاحب کا آرگومنٹ مکمل ہم سن لیں. جو 5-7 منٹ جو میں نے آپ کی بات سنی, مجھے ایکچولی ایسا لگا بچے اسکول سے باہر ہیں, اکانومی منفی پہ ہے, ہم کون سا پروجیکٹ تھے؟ ہم کوئی پروجیکٹ نہیں تھے. وی آر اے نیشن, وی آر اے اسٹیٹ, اینڈ آئی تھنک وی آر پراؤڈ آف اٹ. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. ایوری باڈی شوڈ پراؤڈ آف اٹ. لیکن اپنی غلطیوں کو اگر نشاندہی نہیں کریں گے زندگی. ڈاکٹر صاحب ایک فکرہ سن لیجئے کسی کا ہے, کسی کا فکرہ ہے کہ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے, دوسروں کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی. انڈیا تباہ و برباد ہو گیا, امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا, فلانا بھی رہ گیا,
لیکن ہمیں اپنی خوبیاں جو ہیں وہ جنریٹ کرنی ہے. آج کی بحث بھی یہی ہے. میں پورا پروگرام میں یہی موضوع لے کے چلوں گا. جی آپ بات کرنا چاہ رہی؟ میں جو آپ لوگوں کو الفاظ کو اسپندانا آتا ہے، آپ اینکر ہیں، میں آپ سے نہیں جیت سکتی، لیکن میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ دوسروں کی خامیاں گنوا کر میں پاکستان کو ویلیڈیٹ کر رہی ہوں. ہرگز میرا مسئلہ جی بالکل کہنے بالکل کا یہ قطعاً نہیں آپ کا مطلب یہ نہیں تھا. منشا کہنے کی ہے کہ پرابلمز نہیں ہیں. میری منشا بالکل یہ ٹھیک، کہنے کی ہے کہ تھوڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی رکھ لینا بالکل چاہیے، ٹھیک. جو ہوا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ جہاں پہ اتنے چیلنجز ہیں اور وہاں پہ پرابلم بھی، وہاں پہ بہت ساری ہماری اچیومنٹس بھی ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ. بھٹی صاحب 5 بیسک ٹیکنالوجیز گنی جاتی ہیں جن کے اندر میٹلرجی بھی ہے، جن کے اندر کیمیکل بھی ہے، جن کے اندر ایک نیوکلیئر بھی ہے. اور نیوکلیئر کے اندر ہم نے پیک کیا ہے. ہماری جو نیوکلیئر کی جسے کہنا چاہیے انریچمنٹ ہے، وہ امریکن جو ہیں وہ آج تک بھی اچیو نہیں کر پائے، اور وہ ڈاکٹر قدیر کو اس لیے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ کریں کہ آپ نے یہ کیا کیسے. ٹھیک ہے، تو چلیں ایک ٹیکنالوجی کے اندر تو ہم نے دنیا میں پیک کیا نا سر، لیکن یہ جو اس ٹیکنالوجی کے نتیجے کے اندر جو ہمارے عام لوگوں کے اوپر ایک اچھا ہونا تھا وہ نہیں ہوا. آج بھی جو سیلاب آیا ہے آپ دیکھیں ذرا، وہاں کے لوگ چارپائیوں پہ کس طرح دریا کے بند کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بے یارو مددگار. ہر سال ان کی وہ بہہ جاتا ہے. یہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں صرف 70 سال کے اندر جو ہماری اچیومنٹ تھی نظریاتی حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے، میں بحث کو وہاں تک رکھنا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے کہ دونوں صورتحال، اب تک کی جو اچیومنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جی ڈی پی چلیں کم ہو کے بھی تو $263 ارب کا ہے نا. $263 ارب کا جی ڈی پی بڑا جی ڈی پی ہوتا ہے یار. ٹھیک ہے، ہماری آبادی زیادہ ہے اس لیے ہمیں پر کیپیٹا کم لگتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا بہت ہی اوپر نیچے یو اے ای کا جی ڈی پی ہے، لیکن ان کی آبادی بہت تھوڑی ہے بھائی، اس لیے وہ پر کیپیٹا بہت زیادہ ان کے حصے آ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی ان کے پاس کیا ہے جی، یو اے ای والوں کے پاس یا سعودیہ کے پاس ریت ہے نا. ہمارے پاس جو ہے وہ 82 ارب روپے کی سالانہ زراعت جو ہے وہ آؤٹ پٹ نکال کے ہماری اکانومی میں ڈال دیتی ہے، اور اکانومی کو کہتی ہے کہ اس کو آگے ویلیو ایڈ کر کے اور آگے پروڈکٹ بنائیں. اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سبسڈی کے اوپر. کہنے کا مطلب یہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدر سسٹر ون کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھا گیا، یہ کھا گیا، یہ سبسڈی کھا گیا. حالانکہ 6 مہینے بعد پھر اس نے 40-42 ارب روپے کی اکانومی جو ہے وہ نکال کے تو ہمارے مینوفیکچرنگ میں ڈال دینی ہوتی ہے. میں بڑے کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کی بات کر رہا ہوں. مینجمنٹ نہیں تھی پراپر. اگر ہم اکانومی کی بات کریں، اگر آپ اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، یہ نظریاتی حوالے سے ہم صحیح ڈائریکشن نہیں لے پا رہے تھے، اور ہم جو تھے وہ بیونڈ بارڈر سوچ رہے تھے. بھٹی صاحب رئیس صاحب دیکھیں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اب چھوڑ دینی چاہیے جی کہ 70 سالہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نئے لوگ ہیں، ہم یہ ہو گیا، نومولود ابھی ہیں، 7 دہائیاں کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اب چین ہمارے سے 1 سال کے بعد آزاد ہوا، ہمارے سے کہاں کا کہاں نکل گیا. اگر وہ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں چند حکمرانوں کی غلطیاں. یہ پاکستان وہی ملک ہے جس پہ قائد اقبال اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ایسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، سب کے لیے انصاف ہوگا. لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ نہیں اس طرح ہو سکا. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ چند لوگوں کی غلطیاں جو ہیں پوری قوم کی غلطی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بھگتا تو پوری قوم نے. نہیں بالکل، میں آ رہا ہوں اسی بات پہ. اب آپ دیکھیے کہ بل گیٹس نے ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں کہا جی کہ غریب جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غریب مردا تو اس کا قصور ہے. تو ہمارے دیکھیں ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے اپنے، اگر وہ غریب ہی مر گیا تو پھر اس کا قصور. جی وہی، وہ غریب ہی مر گیا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بیک پہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اسلام کی جو تاریخ تھی، اسلام میں جو شروع میں جب اسلام آ رہا تھا آہستہ آہستہ، تو ان میں سب سے زیادہ جو پسا ہوا طبقہ تھا وہ اسلام قبول کر رہا تھا. اس میں غلام زیادہ تر تھے. حضرت بلال حبشی، ان کے حالت آپ دیکھ لیں، کیا کرتا تھا ان کا آقا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ آئے اور ان کا سلمان فارسی بھی تو تھے، حضرت سلمان صاحب تھے، سارا کچھ، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ اسی طرح بر صغیر میں جو مسلمان تھے یہ بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا. ان کو وہ آگے سے گھوڑوں کی مالش سے آگے وہ نہیں جانے دیتا تھا ہندو، کیونکہ ہندو تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، میٹرک پاس تھا، کوئی ایف اے تھا، کوئی بی اے تھا، وہ پار چلا جاتا تھا اور انگریزوں سے ان کا تعلق بن گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہی ملک ہے پاکستان جہاں پہ ہم نے اپنے وزیر اعظم کا
عدالتی قتل بھی کر دیا, سیاسی قتل بھی کر دیا, اور غدار ثابت کر کے ملک بدر بھی کر دیا. ان ساری باتوں کے باوجود فائدہ کی ہویا جی فائدہ کی ہویا فائدہ رئیس صاحب یہ ہے کہ آج ہم آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں, آزاد ملک کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. وزیر آپ نے کہا نا 2 وزیر اعظم پھڑکا دیے. جی جی وہ ہو گیا. میں نے کہا ساروں کے باوجود دیکھیں فائدہ اور نقصان جو ہے نا وہ تو بہت سارے. پھر آپ پھر مجھے سے بات کریں کہ جی وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کدھر گئی, فال آف ڈھاکہ کا کون ذمہ دار تھا. بات یہ ہے کہ آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نظریاتی اور دوسری جو تھی معاشی آزادی کے لیے اور تیسری شخصی آزادی کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا, اس میں ہم بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہم نے کام کیا. چند لوگوں کی غلطیاں ابھی بھی ہیں اور وہ چلی آ رہی ہیں. 1947 کو میں نہیں کہوں گا, میں 1950-55 کے بعد آپ آ جائیں, اس کے بعد سے غلطیاں چلتی آ رہی ہیں. ان غلطیوں کو کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ کے یہ جو موبائل فون کے منٹس کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہم لوگ غلطی سے وہ کیری فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں جو ماضی کی غلطیاں تھیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے, پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہمارا یہ سوال جو ہے نا جی کہ یہ کہ جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ان لوگوں کو ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمیں شخصی آزادی ہے, پاکستان میں ہمیں مذہبی آزادی ہے, پاکستان میں ہمیں معاشی آزادی ہے. آپ جو کرنا چاہیں آپ یہاں کر سکتے ہیں, لیکن ان ساروں کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے یہاں پہ ہمارے مٹھی بھر لوگ موجود ہیں, ان کو کس نے روکنا ہے؟ ان کو میجورٹی نے روکنا ہے نا جی. تو ہم میجورٹی جب مائنورٹی سے دب جاتے ہیں, میرا وہ قطعاً مراد اقلیتوں نہیں ہے, میرا مراد ہے ہم لوگ سارے. اگر چند مٹھی بھر لوگ اگر کچھ ایسے ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستان کو, معاشی طور پر ہم غلط جا رہے ہیں یا ہم مستحکم نہیں ہو پا رہے, تو ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہمارا فرض ہے. اب قائد اعظم اور علامہ اقبال نہیں آئیں گے, اب انہی لوگوں سے اندر سے ہمارے اندر سے ہی لوگ نکلنے ہیں. اور آخری بات یہ ہے جی کہ اگر مذہبی آزادی ہے تو فرشتے بھی آ کے ہمیں ٹھیک نہیں کریں گے, ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کل کوشش کی ذاتی طور پہ یہ جاننے کی کہ یہ جو 14 پہلا یوم آزادی ہمارا جب آیا تھا تو ہم نے 15 اگست کو منایا تھا, تو یہ 14 اگست کیا ہوا. تو جو میرے علم میں پہلی مرتبہ آیا, میں نے کہا میں آپ کے بھی علم میں لے آؤں. ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی اپیل کے اوپر پہلی دفعہ یوم کشمیر جو منایا گیا تھا وہ 14 اگست کو منایا گیا تھا. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کو 1948 میں جولائی میں یہ بات پتہ چلی یا یاد دلائی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم یوم آزادی کشمیر 15 اگست کی نہیں 14 اگست کے ساتھ منائیں گے, کیونکہ کشمیر ابھی پاکستان کا ادھورا ایجنڈا ہے. تو جب ہم 14 اگست کو منائیں گے تو بچوں کو بھی یہ یاد رہے گا کہ یہ یوم کشمیر ہے. پتہ نہیں پھر کس نے ہمیں بھلا دیا جی, اور ہم بھول گئے کہ 14 اگست اصل میں یوم کشمیر تھا. یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, میں اس کے مصنف کا نام یاد نہیں رکھ پا رہا, اتنا غیر معروف مصنف تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پاس وہ محفوظ ہے. میں ابھی باقی کتاب میں نے پڑھنی ہے آج جا کے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ کے اندر جی ہم ذرا امید کا جو چورن نہیں بیچیں گے, سورج چڑھائیں گے. اور امید کا سورج جی چڑھایا جا سکتا ہے. پاکستان جو ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا, ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ نے بھی, کہ ہماری ایوریج ایج بہت کم ہے. اور یوتھ جو ہوتا ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ بھٹی صاحب فاروقی صاحب, یوتھ تو ہے نا جی وہ تو جذباتی ہے. آپ اس کی ڈائریکشن اگر صحیح رکھیں گے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے, اور اگر اس کی ڈائریکشن آپ صحیح نہیں رکھ پائے, اس کو پراپرلی ٹرین نہیں کر پائے, اسے اچھا ایک ہیومن ریسورس نہیں بنا پائے, تو وہی آپ کے لیے تباہی ہے. آپ کو بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو خود تباہ کر دے گا. رائٹ. ہمارے ہیومن ریسورس کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر ہمارا جو تھا وہ ہم نے ڈونیشن لے کے ہی جی ٹریننگ کی. آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات کر لیں, پولی ٹیکنیکل پاکستان کے اندر قائم ہوئے. ہمیں برطانیہ نے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو ہمیں ڈونیشن دی, تو ہم نے پولی ٹیکنیک قائم کیا بھٹو صاحب کے دور کے اندر. پھر جرمنی کے GTZ نے ہمیں ٹریننگ دی, تو ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے. اور الحمدللہ یہ کباہت صرف پنجاب میں ہی ہوئی یا کراچی میں کچھ ہوئی. اندرون سندھ, بلوچستان یا KPK میں ہم کسی کباہت میں نہیں پڑے اس طرح کی. وہاں پہ ہم نے رکھا کہ نہیں, یہاں سے ہم نے جہادی پیدا کرنے. جب آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں دیتے, اور دنیا کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا دور ہے, تو آپ ان بچوں کو پھر کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟
आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं दो बातें छोटी सी एक एक फिक्रे में करना चाहूंगा। वो 14 अगस्त और 15 अगस्त वाली जो बात है, जो मेरा इस बारे में मैंने आज पढ़ा है जी, पता नहीं वो 14 अगस्त और 15 अगस्त की सिर्फ बात इतनी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि दोनों तकारीब में शिरकत करना थी पाकिस्तान और इंडिया में, सो इसलिए 14 अगस्त को पहले एक दिन 2 दिन रखे गए थे। पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन था कि आप 15 में चले जाइए या 14 में रहे। हमने 14 को सिलेक्ट किया और उसने इस तकरीब में शिरकत की, और उसके बाद फिर उसने इंडिया की जो लेकिन पहला तो हमारा 15 को था ना। नहीं 14 को ही हमारा पहला भी है, और जो उन्होंने शिरकत की बाद में नेक्स्ट डे लॉर्ड ने, तो वो इंडिया के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। सो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन है वो हमारे आम तौर पे ये हो जाता है। इस बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुझे जो पता है वो ये है कि ये एक इंतजामी नौयत का फैसला था, बिल्कुल ठीक, इसलिए इस बारे में ये हुआ। ठीक हो गए। बाकी एक बात पे रज़ी साहब, सारा क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम है, ये नौजवानों की स्किल के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन एक बात पे हम सब जानते हैं और हम सबका यकीन है कि ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हम सब के लिए है, हम सब के लिए ईमान का दर्जा है अपनी रियासत। इस बारे में अगर कोई शख्स किसी लम्हे पे कोई ऐसी बात कहता है जिसका मकसद ऐसी किसी पॉलिसी के बारे में बात करना होता है जिसको वो दुरुस्त नहीं समझता, तो इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि वो कहीं मायूसी की बात कर रहा है या वो हमने गरदार यहीं है। जीना है, हमने यहीं मरना है। वो गरदार नहीं है। हमारी नस्लों ने यहीं जीना है, यहीं मरना है। हाँ। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारे हैं वो हमारे इदारे हैं, किसी और के नहीं है। ठीक। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह का इंप्रेशन जब क्रिएट होता है, तो क्योंकि हम 4 लोग यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं, तो वो इंप्रेशन इस तरह का जब क्रिएट होता है, कोई भी हम में से कोई पार्टिसिपेंट जो है ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दे, तो प्रोग्राम का मजमूई तासुर एक खराब हो जाता है। सही। कि शायद मैं इस बारे में, आप शायद इस तरह इतना खुल के बात ना करते, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कोई शख्स यहाँ पे कतई तौर पे किसी लम्हे भी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी रियासत के बारे में खिलाफ क्या, उसके बारे में कोई नेगेटिव अप्रोच ज़हन में भी रखता। एग्जैक्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जितने हमारे जो आपने कहा कि ये स्किल्ड लोगों की, ये हमारी, देखिए हमारा आज का सबसे बड़ा जो इस वक्त फॉल्ट है वो यही है। जैसे CPEC की हमने बात की, तो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने के लिए अब अगर देखिए ना कि हम अब जो बिलियंस का ये प्रोजेक्ट है, इससे अगर हम सिर्फ इसलिए फ़ायदा ना उठा पाएँ कि हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं बना सके जिससे हम ये फ़ायदे ले सकें, तो इसमें कसूर हमारा है। हम जब बात करते हैं इसी तरह की बातों पे करते हैं ना, तो हमें, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो माजी का रोना है वो अपनी जगह पे रह गया, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ पे ज़रूरत है ज़ोर देने की, वो यही है कि आने वाला दौर जो है वो देखिए मैनुअल वर्क ख़त्म हो गया। अब दुनिया तो वो देखे ना इंजीनियरिंग से भी हट गई, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चली गई, IT में चली गई। हमारे पास कितने ऐसे इदारे हैं, आप लाहौर की और पंजाब की बात करते हैं, यहाँ भी कितने ऐसे इदारे हैं। ये आपके बिल्कुल करीब जो IT यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से कितने ग्रेजुएट्स ऐसे निकलते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके कंपटीशंस में बैठते हैं। लेकिन वो चले जाते हैं ना पाकिस्तान से। मैं ये बात कर रहा हूँ कि चले भी जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बड़ी महदूद है। देखिए, जो स्किल्ड लोग होते हैं वो कौमों की आबादी के एतबार से नहीं होते, कौमों के अंदर कितने लोग हैं। मिसाल के तौर पे जो वर्स्ट कंट्री जिसको हम गिनते हैं अपने मुल्क के एतबार से, वो इजराइल है। आज वो IT में या इस सुपर टेक्नोलॉजी में कितना ऊपर है। जर्मनी है वो कितना ऊपर है। इंडिया जो है पूरे अमेरिका में जितनी भी उनकी मुख्तलिफ इदारे हैं, उन IT के जितने इदारे हैं, उन सब में उसकी वो क्या स्टेज है, उसके लोग कहाँ CEO बैठे हुए हैं। कोई 13 इदारे ऐसे हैं जहाँ वो उनके CEO बैठे। सो इसलिए इस पे उन्होंने काम किया, हमने इस पे काम नहीं किया, हम इस पे पीछे हैं। हम इस पे काम करेंगे, हम भी आगे आ जाएंगे। जरूरत बस इतनी है कि वो भुट्टो दौर में अगर कुछ हुआ तब भी अच्छी बात थी, ज़िया दौर में अगर कुछ इस हवाले से हुआ तब भी अच्छी बात थी, मुशर्रफ दौर में, अगर किसी दौर में नहीं हुआ तो ये बहुत बुरी बात है। आज हम मैं हमारे कहना चाह रहा हूँ फारूकी साहब कि कुछ किया ही नहीं है। हम मैं यही कह रहा हूँ कि आज के लिए खिरात का इंतजार करते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आज हमारे पास ये सोचने की बात है, और आज का दिन चलें, आज के दिन ही बैठ के ये सोच लें कि हमारा डेफिसिट कहाँ पे है। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, खा वो ह्यूमन रिसोर्सेज में हो या बाकी रिसोर्सेज में हो, हमें उस पे काम करने की जरूरत है। अगर उस पे काम कर लेंगे तो हम कंपटीशन में आ जाएंगे, और जितनी जल्दी कर लेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा को उम्मीद का सूरज चढ़ाएं जी, कोई पॉजिटिव बात करें जी, हमें कोई आज आप बताएं ताकि हम बच्चे को बता सकें कि बेटा हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। देखिए जी, मैं तो सारी उम्र गुजर गई
बच्चों के साथ काम करती हूँ, तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो मुझे तो हर रोज़ सुबह क्लास में जाके नया सूरज नज़र आता है और पाकिस्तान के लिए मैं पुरुम्मीद होती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी जनरेशन्स हैं। सोच की बात है और मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे मसलों की तरफ आपने अभी इशारा किया। अभी एक एफएटीएफ का बिल पास हुआ है। उसपे भी ये हुआ कि आज अखबार में खबर है कि जी हालाँकि बहुत पोलराइज़ेशन थी मुल्क में, लेकिन मुल्क के लिए ये बिल पास कर दिया गया। मैं मशकूर हूँ उन लोगों की जिन्होंने ये बिल पास कर दिया, लेकिन मुझे शिकायत है उन लोगों से जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया टेररिज्म के खिलाफ और फिर वो बिल पास करना जो हमें इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी देगा, उसके हवाले से इस तरह की बहस हुई मुल्क में। तो मैं बहुत दफ़ा ये सवाल पूछती हूँ और आज आपके तवज्जुह से भी पूछती हूँ कि हम 2 पार्टी या पता नहीं अब 3 पार्टी सिस्टम है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, ट्रेजरी बेंचेस होते हैं और ऑपोजिशन बेंचेस होते हैं, लेकिन क्या हम कॉन्सेप्ट है जिसे हम लॉयल ऑपोजिशन कहते हैं, क्या हम कभी-कभी अपोज़ एक दूसरे की मुखालफत में रियासत को गिरा देते हैं? हम जब सियासी जमातों का हिस्सा होते हैं, तो क्या हम ऑपोजिशन करते-करते बजाय कि हुकूमतों की ऑपोजिशन करें, रियासत की ऑपोजिशन करने लगते हैं? और इस किस्म की चीज़ें कर जाते हैं और कह जाते हैं आप फिर इसको दूर रास्तों पे। अब आप आप मुझे बात उस्ताद वहाँ करने पे दीजिए। वहाँ पे मैंने जिन लोगों ने इसको हरगिज़ अपोज ये किया, नहीं डॉक्टर कहा साहब, जिन लोगों ने कि अपोज किया, उन्होंने जो अमेंडमेंट्स थी वो हरगिज़ ऐवान ने अच्छे तरीके से मंजूर की हैं और वो ह्यूमन राइट्स का मसला था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि क्या इस किस्म की बहस की मतलब मेरा हरगिज़ मंशा नहीं है कि यहाँ पे जो 4 लोग इस नशिस्त में बैठे हैं, इनमें से कोई भी रियासत पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आयशा जलाल ने अपनी किताब में पहली लाइन में लिखा कि पाकिस्तान जो है ना, मैं इसका नाम कॉन्स्पिरिस्तान लिखना चाहती हूँ। हमें हर अच्छाई में बुराई नज़र आती है। हम हर अच्छाई में ढूँढते हैं कि ये अच्छा पाकिस्तान के साथ कैसे हो सकता है। सही उसमें कोई हिडन एजेंडा होगा, कोई मुश्किल होगी, कोई बुराई होगी। हम लिटरली बाहर वालों की तो नीयत को छोड़ रहे हैं, हम तो एक-दूसरे की नीयत पे हमें भरोसा नहीं रहा। हमें तो सही एक-दूसरे पे भरोसा नहीं रहा। आज बिल्कुल इस ठीक। नशिस्त में 4 लोग बैठे हैं और हम एक-दूसरे को एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। क्यों सवाल होना चाहिए इस बात के ऊपर? मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अगर मेरी बात से किसी को दिल आज़ारी हुई तो मैं एक्चुअली माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मेरा ये सुबह से तीसरा शो है और मुझे थोड़ा-सा ये कहीं हिट किया कि क्या 14th अगस्त को बैठकर पाकिस्तान को उधेड़ना चाहिए? बस ये सवाल है। है आप मसाइल, उम्मीद कौन-सा मुल्क मैंने है आपसे जिसमें कहा मसाइल था, नहीं है? मैंने कौन-सा आपसे अर्ज मुल्क है किया जिसमें था, मसाइल नहीं है? कौन-सा मैं सूबा है जिसमें मसाइल नहीं है? मैंने है डॉक्टर साहब मसाइल, आपसे हल करेंगे, साथ बैठेंगे, काम करेंगे जी मैंने आपसे अर्ज किया था और कि यही उम्मीद उम्मीद का सूरज चढ़ाएं। आपने जो है वो सियासी पार्टियों पे सूरज तनकीद शुरू यही कर है दी। जी मैं तो किसी पे कि तनकीद सोच का हामी नहीं था मसलक आज के दिन। रखिए, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनिए, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बनिए। ये हल है। हर मसले बिल्कुल ठीक। दो तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ मसले ढूंढते हैं और जो हल ढूंढते हैं। फिर तो वही बात लेट्स है, बिकम मैं अ फिर अर्ज नेशन कर व्हिच रहा इज अ हूँ कि पार्ट ऑफ द आप हमें सॉल्यूशन। बताइए, आप डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये 2-4 चीज़ें जो हैं ये हमारी सीधी हो जाएंगी ना, तो हम वी विल सेल थ्रू इंस्टेड ऑफ हम ये कहें कि जनाब हु इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड हु इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हम ये कहेंगे जनाब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कौन से 2-4 शोबे ऐसे हैं जिनको हम ज़रा सीधा कर लें तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। एक मैंने ह्यूमन रिसोर्स की बात कर दी है, बाकी कोई आप रहनुमाई कर दीजिए। देखिए क्योंकि मेरा तो वास्ता तालीम से है, तो मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान में एक ही इमरजेंसी लगनी चाहिए और वो है एजुकेशन इमरजेंसी। ठीक जिन हो बच्चों का आपने ज़िक्र किया था वही बच्चे हमारा सरमाया हैं और उनको स्कूल में बिल्कुल लाना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये कि हम बहुत फ़ख्र करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, मैं भी बहुत फ़ख्र करती हूँ। 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री इन द वर्ल्ड है, इस बात पे भी बहुत फ़ख्र करती हूँ। बहुत सेवी मिलिट्री है, वॉर वे जंगें लड़ सकती है, सिर्फ़ खड़े होने वाली फ़ौज नहीं है। लेकिन जो आजकल की दुनिया है और यही मेरी आप लोगों के तवज्जुह से गुज़ारिश है, जो आज की दुनिया है उसमें जंगें ना तो फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं और ना हथियारों से लड़ी जाती हैं। ये ठीक हो जंगें गए 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। एक है ठीक हो गए इंटेलेक्चुअल फ्रंट, एक है इकोनॉमिक फ्रंट और एक है डिप्लोमैटिक फ्रंट। ये ठीक है 3 फ्रंट्स हैं जो हमें मज़बूत करने हैं और इन तीनों फ्रंट्स में सबसे मज़बूत फ्रंट जो है वो माशी फ्रंट है। आपको अपनी बिल्कुल ठीक इकोनॉमी रिवाइव करनी ही करनी है और उसके ठीक बाद आपको अपना जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट है
जो हमारा इम्प्लोजन हो रहा है ना, कि अल्लाह माफ कर दे, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, जो हमने कत्ल किया है मेरिट का इस मुल्क में, अगर हम उससे बाहर निकल आए तो मेरा ख्याल है कि बहुत मस्बत रास्ते हैं। इतनी और हमारे बात है बस। लोग, हमारे पास बहुत लोग, अच्छे लोग हैं। हमें बिल्कुल ठीक है। इंपीरियल कॉलेज और आईवी लीग की सलाह की जरूरत नहीं है, उनसे सीखने की जरूरत है, सलाह की जरूरत नहीं है। हम काम कर हाँ सकते जी, हैं। बल्कि हमने तो इतनी तरक्की कर दी कि हमने तो डिग्रियां बकायदा बेचना शुरू कर दी। पूरी दुनिया जूते लेके हमारे पीछे पड़ गई कि डिग्रियां तो That's what बेचना I'm बंद saying, कर। कि ये जो मेरिट का कत्ल हमने किया ना, कि हाँ जी, देखिए फिर मैं आऊंगी कि हमारे यहाँ सियासत लॉयलिटी बन गई, सियासत मेरिट नहीं रही। आपको सही। इसलिए कोई ओहदा नहीं दिया जाता कि आप उस ओहदे के काबिल हैं। आपको इसलिए ओहदा दिया जाता है क्योंकि जो साहिब इख्तिदार हैं उनके सही। साथ आपकी लॉयलिटी है। चलिए इसने तबाह किया चलिए, पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। यहाँ से निकल आए तो बेहतरी हो जाएगी। भट्टी साहब, मुख्तसर रह गया वक्त। मुमताज भट्टी साहब, देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला ना, सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं रिजवान रईस साहब, जो सच सुनना नहीं चाहते और जिन्होंने अपने झूठ को रियासत का मफाद करार दे दिया हुआ है। ये लोग 1971 में भी थे, जब सूरत वहाँ पे खराब थी, तो ये लिख रहे थे कि हम जंग जीत रहे हैं, और यही जो है वो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप थी और अवाम तक सच नहीं पहुँच रहा था। माजी हो गया ना, अवाम तक सच को, आज भी यही हो रहा है रिजवान रईस साहब, देखें आज भी यही हो रहा है। ये वो सूरज चढ़ा रहे हैं जो इनके अपने हाथ का बनाया हुआ है। ये ज़ैद आमद स्टाइल जो हमारे तबसरा निगार हैं, ये देखे ना, कुछ अर्सा पहले तक वो अकेला था, अब उसके साथ बहुत सारे हमनवा हैं, और ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के लोगों को, देखिए पाकिस्तान का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल से ब्राइट होगा। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी जो है वो एवरेज लाइफ बड़ी कम है और 3-3 नौकरियां जो है वो हम उसी जिंदगी में करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को बगैर नौकरी के भी सर्व किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दूसरी बात रह गई कि देखिए, आप जब ये बात करते हैं ना जी कि फलाना ये तो रियासत को, देखिए पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। देखिए लोकस आपका जो अंदाजा था, जो आपके पास सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल भी आई और जो आपकी अपनी भी थी, वो ये थी कि आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया, चला गया और मौसम की वजह से डाइवर्ट हुआ। ये किसने किया? ये को इमरान खान ने तो नहीं किया, ना नवाज शरीफ ने किया और ना किसी और ने किया, अल्लाह पाक ने करम किया और आपको एक बहुत बड़े, आपकी ज़राअत को जो नुकसान पहुंचना था उसको अल्लाह ताला ने बचाया। फिर फंड के हवाले से आप देख लें, मैं आपको सरकारी रिपोर्ट्स बता देता हूँ जो स्टडी कराई गई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारों ने करवाई, उसमें जो फिगर कोट हुए वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने उससे भी हमें जो है वो तमाम तर जो हमने लापरवाही की, SOP फॉलो नहीं किए, जो कुछ भी किया, लेकिन हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, लेकिन फिर भी हमें जो है वो उसमें से कुदरत ने या आप कह लें कि लकली पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया और हम उसमें से बच गए। तो अल्लाह ताला मजीद करम फरमाएगा रिजवान साहब, और कोई डायरेक्शन भी हमारी दुरुस्त हो जाएगी। इस वक्त तक की जो डायरेक्शन है, देखिए जब मैं ये बात करता हूँ कि CPEC के प्रोजेक्ट्स का आम आदमी को जो है उसके समरात उस तक पहुँचने चाहिए और उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को क्या एजुकेशन देनी है कि वो यहाँ पर नौकरी हासिल कर सके। ये एहसन इकबाल को भी हम कहते थे PMLN के दौर में भी, वो लोगों को बताओ, उनके ऊपर तनकीद करते थे, क्यों नहीं बताते, आप भी करते हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन ने मुझे बताया कि जी हमारे पास जो हमारे लोग हैं इंजीनियरिंग के अंदर जो कि सर्टिफाइड हैं, उनको जॉब करने बाहर चले जाते हैं। हमारे पास जो है वो इस वक्त CPEC के ऊपर काम करने के लिए इंजीनियर की तादाद जो है वो कम है। तो ये वो एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप अपने मुल्क को बेहतर सिमत में लेकर जा सकते हैं। ये कोई ऐसी तनकीद नहीं है जिससे कोई पाकिस्तान का नुकसान हो। ये जो लोग ये शोर मचाते हैं, ये एमको की जन्नत में रहते हैं, इनको पता नहीं है। ये जो चलिए, आपका भी यही ख्याल है जो है फिरते होते थे लगवाने के लिए, और ये बातें करने बैठ जाते पाकिस्तान के मफाद नेशनल इंटरेस्ट की। नेशनल इंटरेस्ट को पहले समझ लें कि होता क्या है। बिल्कुल ठीक। आपका भी यही ख्याल है कि एजुकेशन जो है
وہ ہماری اگر فرسٹ پرائرٹی ہے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم پہلی کنسنٹریشن کریں گے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی یہی فرمایا اور فاروقی صاحب نے یہی فرمایا. بھٹی صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا, جلدی نہ وائنڈ اپ کرو. رئیس صاحب بات یہ ہے جی کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس میں سب سے راول دستہ تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. جی بالکل. ہمارے جو نوجوان ہیں اگر ان کو درست سمت میں گائیڈ کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن میں, کوئی نوجوان اگر آگاہی دے گا, ترکی نے اپنا ملک صاف کر دیا تیسری جماعت کے بچوں سے لے کر 10ویں جماعت کے بچوں تک, بالکل تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو ویسے ہی ہمارا جو نصف ایمان ہے وہ صفائی کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا گیا جی کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے نامکمل ہو جاتا نا جی. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر اپنے نوجوانوں کو بہتر کر دیں تو انہی نوجوانوں سے آگاہی لے کر تعلیم جو ہے اس میں اور اکانومی جو ہے اس میں اسی نوجوانوں نے گالا کڈن تے لایا ہوا ہے. صاحب وہ ہم نے ناچنے گانے پہ لگا دیا, گالا کڈن دے ہے کوئی جناب یوتھیاں نو گالا کڈن. اب وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ سوشل میڈیا جو کہ ایک اچھا میڈیم ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے لیے, ہم نے اس کو بھی الٹے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم آئی ٹی کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان بالکل جاتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد وہاں جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں 3 سال میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. بھارت میں ایسا نہیں ہے اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے. آپ کی بالکل بات درست ہے. جو آپ کی امریکہ میں جو ان کی وہ خلائی مشن جو جاتے ہیں اس میں 15 لوگ ہوتے ہیں ان کے, اس میں سے 8 جو ہیں وہ سکھ حضرات ہیں, وہ انڈین ہیں, ان کا اوریجن انڈین ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہیں باہر پیدا ہوئے ہوں گے, اس کے بعد وہ چلے گئے. اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو ہمارے میں کیا کمی ہے؟ ہمارے میں تو دماغ بھی ہیں, اذہان بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہماری ہے. ہمیں ذرا سی سمت دے دی جائے, اور سمت دینا کس نے ہے؟ وہ اگر اچھا حکمران ہمیں کوئی مل جائے اور ہمیں اچھے عقائد کی طرح ہمیں جو ہے وہ اس کو لے کر کشتی ہماری جو ہے وہ کنارے لگا دے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان آج ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے تھیں لیکن کچھ سخت باتیں بھی ہوگی, لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے پہ نہ لگے اور پاکستان, ہم ایک دفعہ پھر سارے مل کر یہی کہیں گے پاکستان زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ نے ایم ایس ایف کی بات کی اور آپ نے نوجوانوں کی بات کی, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, خالد فاروقی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب, تمام اصحاب کا بہت شکریہ. بس میں تو اسی پہ وہ کیا ہے شعر جی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بس وہ جو نم ہے نا جی وہ نہیں سنبھالا جاتا ہم سے. کبھی سیلاب آ جاتا ہے اور کبھی جناب جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں خشک سالی آ جاتی ہے, اور یہ خشک سالی جو ہوتی ہے نا یہ بہت خوفناک ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, بلکہ اگلے پیر کے دن حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.